ہماری مسجد کا سلسلے میں اب بالکل وہ زمانہ قریب آ گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اوپننگ کا۔ میں پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ 20 رمضان المبارک کو انشاءاللہ اوپننگ ہوگی، لیکن دن کے تعین میں مسئلہ تھا، کیونکہ چاند رات کب ہو سکتی ہے پتہ نہیں تھا، لیکن اب چاند رات ہو گئی، معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ 20 رمضان جمعہ کو آ رہا ہے، اور اس جمعہ کے خطبے سے انشاءاللہ مسجد کی اوپننگ ہے۔ آپ تمام سے التجا ہے کہ آپ سب لوگ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کی تعمیر جس خاکے پر ہوئی ہے اس میں ہم نے ماشاءاللہ کشادہ راہ رکھی ہے، کشادہ جگہ رکھی ہے، اور نیچے کا جو فلور ہے وہ وضو خانہ اور اس کے علاوہ خواتین کا حال ہے۔ فرسٹ فلور پہ مکمل مسجد ہوگی اور سیکنڈ فلور پہ بھی مکمل مسجد ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت 2 بڑے بڑے ہال موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں کے ایکٹیویٹیز بھی ہم بہت جلد آپ کو اعلان کریں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی دگنا چگنا بہت بڑا کے دیتا ہے۔ اس تعمیر کے تکمیل کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا، پیسے کم پڑنے پر انتظار نہیں کیا، لیکن ابھی بھی دراصل 30 لاکھ کا قرض باقی ہے، لوگوں سے لے کر ہم نے تعمیل مکمل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ مرکز السلام کے لیے بھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بند نہیں کریں گے، یہاں پر جمعہ نکالیں گے یا جمعہ بھی رکھیں گے، ابھی وہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ جمعہ نہیں رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ جمعہ بھی رکھو یہاں پر، تو 5 وقتہ نمازیں بھی یہیں چلیں گی جیسے چل رہے ہیں، جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اگر کل تک میں اعلان کر دوں یا اگلے جمعے تک۔ اور اسی طرح یہاں جتنے بیچز ہیں بعد فجر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، خواتین کے، وہ تمام بیچز جو کہ تلاوت کلام پاک کے لیے، قرآن کے لیے آتے ہیں طلباء، وہ سب کچھ یہیں رہے گا، اور یہ بھی ہم چلائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد السلام میں دوسرے وہ علوم لے آنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو کہ یہاں اطراف و اکناف میں نہیں پائے جاتے، جیسا کہ بورڈنگ لاجنگ کے ساتھ تحفیظ القرآن کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح عالمیت کا ہے کہ بچوں کو ٹھہرا کر 7 سال کا جو عالمیت کا کورس ہوتا ہے، اور اسی طرح نسواں کے لحاظ سے، عورتوں کے لحاظ سے بہت سے پروجیکٹ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم جیسے جیسے پلاننگ کریں گے ویسے ویسے آپ کے لیے اعلان کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ سب سے اہم ترین کام ہے جس میں آپ اپنا پیسہ پورے آنکھ بند کر کے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے کہ اس موقع پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا ہے، تو اس کی راہ میں لگائیں۔ جو بھی بعد میں بھی سنیں گے، جو لوگ باہر ہیں، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، ان سب کو میں بتا رہا ہوں کہ فوری اشد ضرورت اب ہمارے تکمیل تو ہو گئی، لیکن قرض کے اعتبار سے تکمیل کی ہے ہم نے، تو 30 لاکھ روپیے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مسجد کے اماؤنٹ کو جو بھی دینا چاہیں وہ ڈونیشن میں سے دیں، یہی صحیح بات ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے۔ مرکز کے جتنے کام ہو رہے ہیں یہ تمام چیزوں کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ 8 مصارف جو رب العالمین نے زکوٰۃ کے بتائے اس میں فی سبیل اللہ بھی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو وفی سبیل اللہ کے اندر مدارس و مراکز آتے ہیں، مساجد نہیں آتے۔ تو اس مرکز کو چلانے کے لیے بھی ماہانہ خرچہ 70-80 ہزار کا ہوتا ہے، اور بھی دوسرے ایکٹیویٹیز ہمارے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افطار کا ایک دن کا خرچہ 4000 روپیے ہم نے رکھا ہے، اور اس میں کئی لوگ روزہ کھولتے ہیں۔ ایک روزے کو کھولنے والا بندے کو ایک روزے کا ایڈیشنل ثواب ملے گا، اس کے روزے کے ثواب کی کٹوتی کے بغیر۔ تو کتنے لوگ کھولیں گے ایک 4000 روپیے میں، اتنے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ 1 کو 10 کرتا ہے یا 10 کو 7 کرتا ہے یا 700 کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ نے وہاں پر بھی حد بندی نہیں لگائی، بلکہ کہہ دیا کہ میں چاہوں تو اسے 7 کروڑ 7 لاکھ بناؤں۔ تو اس حیثیت سے بھی بہت زیادہ بہترین موقع ہے کہ آپ زکوٰۃ یہاں پر دیں، مرکز کے لحاظ سے ڈونیشن یہ مسجد کے لحاظ سے
ادا کریں، اور اسی طرح غریبوں کو راشن پہنچانے کے لیے کٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہمارا پورا منشا جو تھا 500 گھرانوں تک راشن پہنچانے کا تھا، لیکن اب تک جو پیسہ آیا، ابھی میں دیکھ رہا تھا 40 کٹ کا آیا ہے، 80,000 روپئے کچھ آیا ہے، جبکہ ہمارا ٹارگیٹ 500 لوگوں کا ہے۔ تو اس میں بھی دل کھول کر آئیے، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ بھی دیں، جن کو نہیں دیا ہے وہ بھی اس نیت سے دیں کہ اللہ دے گا تو ضرور دے گا جو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے سب سے بڑا۔ تو یہ چیز آپ لوگ ذہنوں میں رکھیں، آج نہیں کل نہیں کبھی بھی لا کے دے سکتے ہیں افطار کے لیے، کٹ کے لیے، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے جو اخراجات ہیں اس کے لیے بھی آپ لے آ کے دے سکتے ہیں، آن لائن بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس دور میں دین کا کام لے لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمیں اس نورانی مجلس میں، اس نورانی راتوں میں رمضان کے جیسے اکٹھے کیا ہے، ویسے ہی امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔